بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان ٹاٹا بائے بائے ٹائٹے فش، کہانی ختم، دی اینڈ۔ یہ ایشو کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک فلم ہے کالیا، وہ امیتابھ بچن اس فلم میں اداکار کے طور پر سامنے آئے تھے کالیا کے طور پہ، اور وہ ایک کرمنل کا رول اس میں پلے کر رہے ہیں۔ فلم کے آدھے سے زیادہ حصے میں کرمنل ہیں، اور پاکستان انڈیا کے اندر جو کرمنل تھا نا اس دور کے اندر، اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ یعنی ہماری لوک داستانوں میں جگہ ڈاکو جو ہے وہ ہیرو ہے پائن، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہماری تو کیا کہتے ہیں گنگا الٹی بہتی ہے ہر طرف، تو بہر یہ ایک معاملہ تھا۔ مجھے یہ فلم جو ہے اس لیے یاد آ رہی ہے کہ اس کا ایک گانا تھا کہ بچ نہ سکا کوئی، ہائے کتنے لمبے ہیں میرے ہاتھ اتنے، دیکھ ادھر یار دھیان کدھر ہے۔ یہ گانا تھا باقاعدہ، بڑا زبردست گانا ہے۔ یہ فلم آیا ہوا بچن صاحب کے اوپر، اور امجد خان صاحب اس میں ہیں۔ ایک خاتون ہے کوئی رانی ٹائپ، وہ دے گلے جا ہار پہ آیا، ایک بہت زبردست ہیرے تھا، وہ چوری کرن دی ساری کاروائی سی۔ اور سر مجھے یہ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ ایک پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب کا بھی ایک کالیا ہے سر، اور وہ کالیا جو ہے وہ انہیں بڑے بڑے ہیرے دے ہاتھ صاف کرتا ہے سر۔ لاہور کا ماسٹر پلان ہو، یا جناب کیا کہتے ہیں ایڈوانس دے کر سی این ڈبلیو کے محکمے میں اربوں روپے کی کرپشن ہو، پتر پاکستان تو باہر نہ جے، دوجی بوڈی 20 کروڑ کی کوٹھی خرید لے، یہ سارا کچھ جتنا معاملہ میں کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل یعنی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف والا سینہ پائے نے، بالکل زیرے جنہ کرپشن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو پاکستان کے اندر یعنی پنجاب کے اندر 2 بار وزیر اللہ رہا ہے، ایک دفعہ 5 سال کٹے، دوجی باری کہندا سی اسمبلی نہ توڑ عمران خان باز آ جا، فواد چودھری دی گلاں چ نہ، لیکن بھائن عمران خان فواد چودھری کی باتوں میں آ گئے، لہذا اسمبلی توڑ دی۔ ہن بھائن اٹک بیٹھے نے، تے اے دوجا جڑا نا اے اڈالے بیٹھا ہے۔ میں چودھری پرویز لائی صاحب کی بات کروں، کالیا مجھے یاد آتا ہے ان کی وارداتوں سے، کیونکہ وہ بھی پھر بڑا معتبر ہو گیا فلم کے اندر، ساریاں 2 نمبریاں کر کے معتبر ہو گیا، اور وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ جو چاہ رہا تھا وہ بھی اس کو مل گیا۔ انہوں نے بھی پائے نے ساری زندگی جو کچھ کیتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور پھر وہ معتبر بھی ہو گئے تھے، 2 بار وزیر اللہ بھی رہے ہیں۔ بہرحال سر ان کو آج 12ویں دفعہ گرفتار کر لیا گیا، اور اینٹی کرپشن پنجاب کا جو محکمہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو لاہور کے ماسٹر پلان میں تبدیلی کی وجہ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، کیونکہ لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے نا اس میں اگر تبدیلی کا معاملہ ہے تو وزیر اللہ کی مرضی کی بغیر نہیں ہو سکتا، قانون سازی کی گئی، کیبنٹ سے اپروول لی گئی، سارا کچھ کیتا کرایا گیا، تو ظاہر ہے کہ وزیر اللہ کرتا ہے۔ لیکن سر اگر یہ لاہور ماسٹر پلان کا معاملہ ہے نا سر، تو پھر ملک ریاض ضرور پھڑنا چاہیے۔ دیکھیں ملک ریاض کے ہاتھ جو ہے نا وہ پرویز لائی سے زیادہ لمبے ہیں۔ پرویز لائی کی 12 دفعہ ضمانت ہو گئی سر، 11 دفعہ، اور ایسے کیس بھی ہو گئی جس کیس میں ضمانت کا قانون ہی موجود نہیں ہے، مگر ہو گئی۔ یعنی یہ قانون ہے پاکستان کے اندر کہ جب آپ ریمانڈ پر ہوں گے نیب کے، آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہ قانون موجود ہے کہ جب آپ نیب کی حراست میں ہوں گے تو پھر آپ کا کیس جو ہے وہ کم از کم ڈویژنل بینچ سنے گا، ہائی کورٹ کا۔ لیکن بھائی نے سنگل بندے نے بیٹھ کے نہ صرف قانون سنے ضمان لیتی، بلکہ انہوں نے کہا ہاتھ کڑیاں کھولو نہیں، کھول دے کیوں نہیں، ہاتھ کڑی کھلا کے انہوں نے کہا بلاؤ آئی جی نو، انہوں نے کہا گھر تک چھڑ گیا ہوا انہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جناب گھر تک چھڑن جا رہے سن۔ تو اتنا پروٹوکول جو ہے نا سر وہ یا وہ ہے اپنا ملک ریاض صاحب ان کو ملتا ہے، یا پھر پرویز لائی صاحب کو ملتا ہے سر۔ عمران خان کو ویسے اس طرح کے پروٹوکول ملے ہیں، لیکن انہوں نے نا نمبر 1 دی چونکہ پوزیشن سن، لہذا سختی ذرا ود گئی، وہاں پر رسیاں جڑی ذرا ٹائٹ کی گئی ہیں، ایتھے ہلکی جی رسی ڈلی ہے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، چودھری پرویز لائی صرف معجزے کے نتیجے میں باہر آ سکتے ہیں، اس سے پہلے باہر نہیں آئیں گے یہ کسی بھی صورت، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو سازش کا حصہ تھا، پلان لندن پلان کا حصہ تھا۔ اس نے وہاں پر بیٹھ کر اڑی بابا کے ساتھ مل کر، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر، جنرل فیض کے ساتھ مل کر، جنرل پاشے کے ساتھ مل کر، یعنی سارے رل مل کے نا
مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کیا تھا. عمران خان اس سارے کام میں بینیفیشری ہوئے. اے پائن باجوہ لگے پرلے پاسے. ان کا خیال تھا کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ اپنے آنے والوں کو ہی ساڈے نال چوری چوری ساڈی کھوا کے ساڈے نال لا دے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. آنے والا جو تھا وہ ایمان دا مضبوط نکلیا اور اے پائن گینے پھنس. میں آپ سے گزارش کروں کہ جس رات یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے تھے ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد تھی اور وہ کاؤنٹنگ شاؤنٹنگ ہو رہی تھی, اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہو رہی تھی. اس رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اواری کی پارکنگ کے اندر کیا ہوتا رہا. اس پارکنگ کے اندر یعنی اس گاڑی میں موجود تھا جس گاڑی سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ اینے بندے اینے پہنچ گئے, اینے بندے اینے پہنچ گئے. دوسرے موبائل پر میرے ساتھ جو وہاں پر رپورٹرز تھے اسمبلی میں موجود وہ موجود تھے. ادھروں جڑا میسیج آ رہا سی ٹھیک 5 منٹ بعد دوسری سائڈ تے وہ میسیج کاؤنٹر کنفرم ہو رہا سی. اے سارا کچھ جڑی گیم چل رہی تھی اور جو یہ شخص بیٹھ کر گیم چلا رہا تھا اواری کے اندر ٹھہرا ہوا اور وہ اس کا پارکنگ میں موجود تھا, اس کا کہنا یہ تھا کہ پرویز لئی اون بورڈ ہے کہ وہ اسمبلی نہیں توڑے گا. تو بھائی نے پھر بھی اسمبلی توڑ دی. پنکی پیرنی کے موکلوں کا جادو کام کر گیا, یہ اسمبلی توڑ گئے. ادی سزا بھگت رہے نے. باہر سزائیں تو ان کو اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے جن وڈے جرائم پاکستان کی شرافیہ نے کیے ہیں انہیں جو ایک بھی بار نہیں رہنا چاہیے. سچی بات یہ ہے. لیکن سر وہ نہ صرف باہر ہیں بلکہ وہ حکومت کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب سارے آپ رشتے دار نے, سارے عزیز ہیں. مثلا محسن نقوی صاحب اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں تارے ہیں. پرویز علی صاحب ان کے مامے سو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جدھروں مرضی پھڑو گے پائن آ جا کے نا شرافیہ وہی ہے. شودرا نو سارے برہمنا نال کے گھیریا ہے اور جہاں نا ساڈا انہوں نے ملیدہ کٹتا پڑ کے. ہمیں پٹرول جو ہے وہ 331 روپے کا اگر لیٹر مل رہا ہے نا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. نہ میں نے کبھی ٹیکس چوری کیا نہ آپ نے کبھی ٹیکس چوری کیا. سانو ٹیکس چوری کرنے کا راہ ہی نہیں پتا. ساڈی تے تنخواہ ملن تو پہلے ٹیکس کٹے جاتا ہے اور ہم سب جو جاتے ہیں صابن بھی خریدنے تو پائیں ٹیکس دے کے آنے ہیں. اے ٹیکس چوری جڑی نے ساری اور یہ ساریاں 2 نمبریاں, یہ فیصلے اچھے یا برے جو بھی کیے ہیں ہم نے نہیں کیے. 95% عوام نے وہ فیصلے نہیں کیے جس کے نتائج جو ہیں 95% عوام کو بھگتنے پڑے ہیں. یہ 5% نے کیتے فیصلے نے اور وہ موجہ مار رہے ہیں. سر سالانہ 2000 ارب روپے سے زیادہ کی سبسڈی انجوائے کر رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کا نظام. چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں یہ اپنی کیتی بھگت رہے ہیں. سر میرے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ بلکہ کسی بھی کرپٹ آدمی کے لیے جن کو میں کرپٹ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی مجھے سمجھتا ہو, لیکن جب تک کوئی عدالت کسی کو کرپٹ قرار نہیں دیتی ویسے اصولی طور پہ کہنا نہیں چاہیے. مگر پائنا بہت سارا کچھ اکھی ویکھیا ہے چودھری پرویز لائی نے جس طریقے دے نال کیا کہتے ہیں 2 نمبریاں کی ہیں ان کے ارد گرد لوگوں نے 2 نمبریاں کی ہیں. وہ سر بہت ساری باتوں کے وٹنس ہیں ہم لوگ لاہور کے صحافی نا, بولتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن پرویز علی صاحب بحال ایک دفعہ پھر گرفتار ہیں. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ آج جو دن تھا وہ عمران خان کی زندگی میں اگر میں کہوں کہ ایک سب سے برا دن تو وہ غلط بات نہیں ہوگی, کیونکہ عمران احمد خان صاحب جو ہیں وہ جس پر ان کی امید تھی نا وہ دونوں کام نہیں ہو سکے. سر ایک ان کو امید تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کے لیے کوئی مطلب آکسیجن کا راستہ دیں گے. انہوں نے کوشش کی ویسے چیف صاحب نے دین دی لیکن پائن دے نہیں سکے. چیف صاحب چلے گئے زور جاتے جاتے رو بھی پڑے ہیں باقاعدہ. انہوں نے کہا جی میں نے سپریم کورٹ میں 9 سال بڑے اچھے دن گزارے ہیں, میں ڈوبتا ہوا سورج ہوں. او پائن تسی ڈوبدے سورج نہیں ہو, آپ نے پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا اعتماد عام آدمی کے اوپر سے ختم کر دیا. لوگ جو ہیں آپ کے دور کو جو بھی ذرا سا کیا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا وہ نو ہاؤ رکھنے والا آدمی تاریخ سے, وہ آپ کے دور کو بالکل اسی طرح دیکھے گا جس طرح جسٹس منیر کے دور کو دکھایا گیا, جس طرح مولوی مشتاق کو یاد کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے مولوی مشتاق کا جو حال ہوا. اللہ نہ کرے وہ کسی کو, میں کوئی بد دعا نہیں دے رہا, میں بد دعا دینے بیٹھا نہیں ہے تھے لوگوں کو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ چیزیں آپ لوگوں نے کس طریقے سے خراب کی. جنہوں نے کی انہوں نے ہوئیاں بھی جے, پھر ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دنیا جو حساب نہیں ہے اتنے جو ہونا سو ہونا. ایتھے بھی سر حساب ہوندے نے, کو سمجھے
تو صاف تو ضرور ہوتے ہیں. بہر عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں آج جاتے ہوئے وہ رو پڑے. انہوں نے کہا جناب میں تو ڈوبتا ہوا سورج ہوں, پائن تسی وہ دیوا ہو جن نے کدی روشنی نہیں دیتی عام آدمی نو, تسی او دیوے سو جیڑا جدو بلیا انہیں جناب پردے نو اگ لائی تے پردے نے پورے گھر نو ساڑتا پڑ کے. 63A کا فیصلہ پڑھ لیں. یہ آپ کے لگائے ہوئے سر وہ جو ہیں, آپ نے جو عمران خان کو بچانے کے لیے, ساسو ماں کے کرش کو بچانے کے لیے جو حرکتیں کی تھی سر, انہیں پورے دے پورے سسٹم نو سٹیک تے لے آ کے رکھتا. آپ کو سر کون یاد کرے گا؟ اچھے لفظوں میں نہیں کوئی کرے گا. اور یہ جو آپ نے جاتے جاتے گند ڈالنے کی کوشش کی, ایکچولی آپ نے بعد ازاں اپنی زندگی کو سکون میں رکھنے کے لیے یوتھیے تاڑے پوسٹر بنا شیئر نہ کرتے پھرن, تاڑی انگریزی جو غلطیاں نہ کٹتے پھرن, وہ سر آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. بہرحال یوتھیے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے حضور, وہ نہیں چھوڑا کرتی. تاریخ میں آپ کا کریکٹر اب لکھا گیا ہے. اب آپ روتے رہیں, آپ جناب ہنستے رہے, آپ کہکے لگائیں, آپ اپنے پیر صاحب کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں, آپ ساسو ماں کی جوتیاں سیدھی کریں, جو دل کرتا ہے یہ کرو. اب آپ نے جو کرنا تھا کر گزرے ہیں, اور اب تاریخ آپ کے ساتھ کرے گی. عمران خان صاحب کے لیے یہ دن آج کا برا اس لیے تھا کہ ان کو امید تھی کہ عمر عطا بندیال بہت کچھ کرے گا, پر انہوں نے نہیں کیتا. انہوں نے اپنے وکلا کے ساتھ بھی بات کی, انہوں نے کہا یار میں نے عمر عطا بندیال تو انج دی توقع نہیں تھی جہو نے فیصلے دیتے نے. یعنی اصل میں عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان کی ساری باتیں تسلیم نہیں کی, بیچارہ نہیں کر سکتا سی نا, گھر سے جانا ہوتا روز, اب کیا کرے وہ چڑی بیچاری کی کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے. بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں دوسری خبر جو عمران خان کے لیے بہت بری ہے اور تاریخ ترین دن ہے. پاکستان کے اندر ISI کا کردار جو ہے سیاست میں وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی کوئی بندہ بھی سپورٹ نہیں کرتا سر. چند ایک ایسے بے شرم گزرے ہیں جنہوں نے کھلے عام اس کی سپورٹ کی ہوئی ہے کہ جناب ISI پھر یہ نہ کرے تو وہ کیوں کرے, وہ نہ کرے تو یہ کیوں کرے. ISI کے خلاف اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ISI ان کی کرپشن پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ عمران احمد خان نیز صاحب کا انٹرویو آپ دیکھ لیں. اس کے حمایتی, میں وہ ان کا نام نہیں لیتا, چاچا کوپی ہم انہیں کہا کرتے تھے, نام لوں گا تو پھر آپ جانتے ہیں ویسے اس بندے کو, آج کل ذرا آفیئر کیتا انہوں نے. وہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور بڑے سن اس طرح کی باتیں کرنے والے. اس دن میں نے دیکھا ایک پروگرام میں لعنتوں کا مقابلہ ہو رہا تھا, اس میں ایک شخص بیٹھا تھا وہ بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. پتہ نہیں پھر بھی میر شکیل الرحمان نے ان کو بڑی جی تنخواہ دیتے پھر بھی رکھا ہے, کیوں رکھا ہوا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن ISI کا جو رول ہے پاکستان کی سیاست میں سر, اس کی حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ یہ بات طے کی گئی ہوئی ہے اور یہ اناؤنس کی گئی ہوئی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں. ندیم انجم صاحب نے اس بات کو انشور کیا, جو اس وقت ISI کے چیف ہیں, کہ جناب ان کو ان کی تصویر بھی نہ آئے, بالکل کسی صورت ہم اس میں انوالو نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی. DG ISP اور اس سے پہلے یہ باتیں کر چکے تھے. اب جو عمران احمد خان نیازی ہیں ان کو یہ امید تھی کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہے نا وہ سر چینج ہو جائیں گے تو پھر رول بدل جائے گا, اور پھر ان کے نیچے جو جرنیل ہیں وہ بھی بدلیں گے, تو کوئی میرا ماہیتی آ جائے گا یا کوئی راہ نکلے گا, کوئی اس طرح کر کے ہلکا جا ٹرن ہوئے گا تو وچوں میرے لیے کوئی راہ نکلے گا تو میں پائن جیل تو باہر آ جائے گا, یا میں ان کو سائے آف ریلیف پولیٹیکل لگ جائے گا. سر ہوا یہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب کے مطابق جو ندیم انجم صاحب ہیں ان کو تا حکم ثانی اسی عہدے کے اوپر توسیع دے دی گئی ہے کہ جناب جو نواں سی لاندے تھوڑا کو فیصلہ نہیں کرتے کام جاری رکھو. اب ندیم انجم صاحب وہ آدمی ہیں جن کے تعیناتی کے حوالے سے لڑائی شروع ہوئی تھی, پھڈا شروع ہوا تھا سر, اور وہ لڑائی اور پھڈا جو تھا وہ جنرل باجوہ نے اصرار کیا تھا کہ میں اینو لانا ہے, وہ کہتا سی میں انہوں نے ہٹانا. یہاں سے کام شروع ہوا تھا جنرل فیض تو اور ندیم انجم کے درمیان. فائنلی ندیم انجم صاحب کو لگا دیا گیا, اور پھر ندیم انجم صاحب وہ DG ISI ہیں پاکستان کی تاریخ میں واحد اب تک کے جنہوں نے ایک ملک کے معروف پولیٹیشین کے خلاف باقاعدہ سامنے آ کر پریس کانفرنس کی ہوئی ہے. تو عمران خان دے پائے نے کہانیاں بالکل مک گئی ہیں نا. اب آگے ہیں قاضی فائزہ صاحب. کل سے جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان میں رہے ہیں. جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ جج صاحب ہیں جن کے خلاف ریفرنس عمران احمد خان نیازی نے بھیجا تھا.
اور جن کی فیملی کے پیچھے انہوں نے لگایا تھا انٹیلیجنس والوں کو، اور جن کو گرفتار کر لینے کا کہا تھا عمران خان نے کہ ان کو گرفتار کر لیں، سٹنگ جج سپریم کورٹ کو بارے میں انہوں نے بشیر میمن صاحب کو بلا کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں. انہوں نے کہا سارے کو خدا آتا واسطہ جان دو، ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ سر عمران خان کے لیے 3 بری خبریں سر ایک دن کے اندر، ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نے آجی ٹائیں ٹائیں فش بائے بائے گڈ بائے، کر جاؤ سے مراد یہ ہے کہ اب آپ بھول جائیں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے گا. چونکہ کل کے بیٹھک کے پروگرام میں عمران شفقت صاحب نے نام لے دیا حبیب اکرم صاحب کا کہ ان کے پاس یہ خبر ہے کہ جناب تحریک انصاف میں بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ موجود ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان دے نال ریکنسیلیشن کی جائے، اور تحریک انصاف بھی پوائنٹ بڑا آسان کر رہی کہ جناب اسی فوج نے ریکنسیلیشن کر لینے. میں نے ہاتھ ویسے اس خبر کو بہت آیا تھا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ان کی اطلاع جو ہے وہ موجودہ حالات میں تو درست نہیں لگتی. تو عمران خان جو ہیں وہ تو سر میں نے آپ سے کہا کہ معجزہ ہی ہوئے گا کہ وہ پائن باہر آ جائیں یا ان کا سیاست میں اب کوئی رول رہ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت بھی عمران خان کا کوئی رول ہو سکتا ہے. میرے پاس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست یا کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.